السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں 9ویں جماعت کا اردو، اور ہمارا موضوع ہے ہمارے نصاب میں شامل ایک سبق ماحولیاتی آلودگی، جو کہ ڈاکٹر جوہر قدوسی نے لکھا ہے۔ اس میں ہم نے ایک کلاس آلریڈی پڑھی ہے جس میں ہم نے پڑھا کہ ماحولیاتی آلودگی کسے کہتے ہیں، اور ہم نے پڑھا کہ ماحول اور آب و ہوا قدرت کے دو انمول تحفے ہیں اور ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن انسان بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے ہمارا جو قدرتی ماحول ہے وہ بگڑ رہا ہے۔ اور آج ہم اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے لاسٹ کلاس کو میں چھوڑا تھا۔ صنعتی شہروں میں کارخانوں کے دھوئیں اور ان کے فضلات سے آبادی کے اطراف و جوانب مسموم اور خطرناک ہو چکے ہیں، یعنی ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پر مختلف قسم کے کارخانے ہیں، ان کارخانوں سے نکلنے والے دھوئیں اور گندگی سے ان کارخانوں کے ارد گرد جو آبادی کے علاقے ہیں، وہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ کافی خطرناک ہو چکی ہے، یعنی وہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے کافی خطرناک ہو چکی ہے۔ جنگلات کی کٹائی جس پیمانے پر جاری ہے، اس سے ماحولیات کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہمارے جو جنگلات ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں، لیکن ان کی کٹائی کی وجہ سے ہمارے جو ماحولیات ہے اس کے لیے بہت زیادہ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ جنگلات جو بارش کے لیے ضروری ہے یا مٹی کے کٹاؤ کو روکنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، یا جن سے سیلاب اور دوسری قدرتی آفات سے حفاظت ہوتی ہے، خود ہمارے ملک کے نقشے سے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی جنگلات کی ضرورت کو یہاں پر ڈاکٹر جوہر قدوسی نے اس کی جنگلات کی اہمیت کو یہاں پر ظاہر کیا ہے کہ یہ جو جنگلات ہیں ان سے جو بارش جو ہے وہ وقت وقت پر ہوتی ہے، اور یہ جنگلات جو ہے بارش سے ہونے والے مٹی کے کٹاؤ کو روکتے ہیں، یا دوسری جو قدرتی آفات ہوتی ہے، سیلاب وغیرہ، ان سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ لیکن ہم نے جب جنگلات کی کٹائی کی تو اس وجہ سے ماحولیات کا توازن جو ہے وہ بگڑ گیا ہے، اور اب وقت وقت پر بارش نہیں ہوتی ہے، یعنی ہم خود بھی یہ محسوس کرتے ہیں جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے تب بارش نہیں ہوتی ہے، اور جب ہمیں بارش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو تب بارش ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جنگلات جو ہیں ختم کیے ہیں، کیونکہ اب جب ہم ہمارے ملک کا نقشہ دیکھتے ہیں تو جنگلات ہمارے ملک کے نقشے سے غائب ہو گئے ہیں۔ اس کا براہ راست نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں بارش کا توازن بگڑ چکا ہے، اور مٹی کا بڑا حصہ بڑے دریاؤں اور سمندروں میں ضم ہوتا جا رہا ہے۔ سیلاب سے ہر سال ملک کو سخت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور ان سب سے حفاظت کے لیے جنگلات کا ہونا اشد ضروری ہے۔ یعنی جنگلات کی کٹائی کا جو اثر ہے وہ براہ راست ہمارے ملک پر پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں اب تب بارش نہیں ہوتی ہے جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے، یا جو بارش کے یعنی مونسون کا جو وقت ہوتا ہے تب بارش نہیں ہوتی ہے، بلکہ بارش تب ہوتی ہے جب ہمیں بارش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور ان بارشوں کے جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے بارشوں سے مٹی کا کٹاؤ ہو رہا ہے، اور وہ مٹی جو ہے دریاؤں اور سمندروں میں مل رہی ہے، اور ہر سال ہمارے ملک کو سیلاب کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور ان سب سے بچنے کے لیے ہمیں جنگلوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ فضلات اور دوسرے مضر کیمیکلز کے اخراج سے پانی کی آلودگی میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ قلبی امراض اب ان صنعتی شہروں کے باعثوں کا مقدر بنتے جا رہے ہیں۔ یعنی ہمارے جو صنعتی شہر ہے وہاں پر جو بڑے بڑے کارخانے ہیں، ان کارخانوں سے نکلنے والا دھواں اور باقی جو خارج شدہ گندگی ہوتی ہے وہ وہاں کے پانی کو آلودہ کرتی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ان صنعتی شہروں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ دل کے مریض بن چکے ہیں۔ دوسری جانب بین الاقوامی سطح پر ملک کے مابین جنگ و جدال کی صورت میں بے تحاشا بارود اور دوسرے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے نہ صرف انسانی زندگی کو براہ راست خطرہ پیدا ہو رہا ہے، بلکہ اس کے دوررس نتائج کے طور پر آب و ہوا اور فضا کی دوسری موافق صورتحال پر بھی منفی اور خطرناک اثر پڑ رہا ہے، اور نتیجتاً زندگی کے لیے طویل مدتی خطرات و خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں
مختلف قسم کی لڑائیاں ہو رہی ہے، جنگ ہو رہے ہیں، جن میں مختلف قسم کے کیمیائی ہتھیار جو ہے استعمال ہو رہے ہیں، اور ان کیمیائی ہتھیاروں سے نہ صرف انسانی زندگی تباہ ہو رہی ہے، بلکہ ہماری جو آب ہوا ہے، ہماری جو فضا ہے، جو بہت ہی ضروری ہے انسانوں کے لیے یا زندہ چیزوں کے لیے، وہ بھی خراب ہو رہی ہے، یعنی ان پر جو ہے مضر اثرات پڑ رہے ہیں، اور اس کا جو اس نتیجے کے طور پر یہ کبھی ختم نہ ہونے والے خطرات جو ہیں اب زیادہ ہی بڑھ چکے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے کلاس میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔